تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمام آسمانی رسالتوں کا اختتام ہماری شریعت اور تمام انبیاء و رسل کا اختتام ہمارے نبی پر کیا اور ہماری امت کو بنی نوع انسان کے لیے عادل اور افضل ترین امت قرار دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور تخلیق و اختیار میں صرف وہ اسی کی مرضی چلتی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور ایسے منتخب رسول ہیں جو افضل سے افضل ترین خاندان سے شاندار ہستی اور ساری کائنات کے بلا ریب امام و سردار ہیں۔ سچائی کے لانے والے، سیرت و صورت میں سب سے زیادہ حسین، کلام میں سب سے زیادہ فصیح، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ باکمال پیغمبر برحق ہیں، جنہوں نے پیغام پہنچا کر امانت ادا کرتے ہوئے امت کی خیر خواہی کی آخری دم تک اللہ تعالیٰ کے لیے خوب محنت و جد و جہد کی۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر اور نیکی میں قیامت تک ان کے پیروکاروں پر درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و سلام کے بعد بلا شبہ سچی بات کلام اللہ ہے، اور سب سے شاندار رہنمائی محمد بن عبداللہ کا طریقہ ہے۔ سب سے بدترین چیز دین میں نئی نئی چیزیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے کما حق ہو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالی ہی فرشتوں اور انسانوں سے پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے۔ اسی نے عمدہ ترین معدن و نفوس محمد علیہ السلام کا انتخاب کیا اور تمام لوگوں پر فوقیت و برتری عطا کی، اور آپ کے طریقے کو عظمت و قیاس کا معیار قرار دیا۔ کجروی و گمراہی سے بالا، وحی کے علاوہ نہ بولنے والا، اس بھرپور ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى گھٹا اور گھٹا ٹوپ تاریکیوں سے نجات دی، اقدار و اخلاق کے انحطاط، دکھ تکلیف مصیبتوں گناہ اور فطری بگاڑ سے بچایا، طبقاتی اختلافات و خلفشار سے محفوظ کیا۔ آپ ہماری ہدایت و نجات اور سعادت مندی کے شدید خواہش مند تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے پاس تمہاری ہی جن سے ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے جن پر تمہارا نقصان نہایت گراں گزرتا ہے، جو تمہارے نفع کے بڑے خواہش مند اور مومنوں کے ساتھ انتہائی شفیق و مہربان ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ کے اس فرمان کی تلاوت کی جس میں ہے، اے میرے رب، بے شک ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو جس نے میری پیروی کی وہی میرا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بلا شبہ تو غالب حکمت والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ میری امت، اور رونے لگ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل جاؤ محمد کے پاس اور انہیں کہو، ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور ناراض نہیں کریں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے آگ جلائی اور اس میں ٹڈے پتنگے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو دور کرتا ہے، تو میں بھی تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر آگ سے دور کرتا ہوں جبکہ تم میرے ہاتھ سے نکل رہے ہو۔ مسلم شریف۔ اپنی امت کی نجات کے لیے شدت حرص کا نتیجہ ہی ہے کہ آپ نے اپنی دعا کو اس دن کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے جس دن آدمی اپنے ماں باپ بہن بھائی اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر فرار ہو جائے گا، اور اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا قبول شدہ ہوتی ہے، اور میں نے اپنی وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا رکھی ہے، اور اس دعا سے ہر وہ شخص مستفید ہوگا انشاءاللہ جس نے مرنے سے پہلے کبھی کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنایا۔ ترمذی شریف۔
اے اللہ کے بندو، جس نے ہم پر احسان کیا ہو بلا شبہ اللہ نے ہمیں اس کے احسان کا بدلہ دینے کا پابند کیا ہے. تو فرمایا ہے احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے، لہذا جو تمہارے ساتھ نیکی کرے تم اس کی نیکی کا بدلہ چکاؤ. خبردار، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم آپ کے احسانات کا مکمل بدلہ دیں، ان کو اپنے اوپر فوقیت دیں، ان پر درود و سلام بھیجیں، کیونکہ آپ پر درود و سلام بھیجنا نجات کا عظیم ترین وسیلہ، نفیس ترین صلہ، عظیم ترین عبادت، خالص ترین نیکی اور شاندار ترین وقت کا استعمال ہے. اسی سے نیکیاں دوبالا، درجات بلند، گناہ ختم، غم و پریشانی دور، اور اللہ کی طرف سے 10 گنا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. حاتمی نے ایک حسن حدیث میں بیان کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ میرے تذکرے کے وقت مجھ پر درود نہیں بھیجتا، درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے. اسے نسائی نے بیان کیا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت درود بھیجتا ہوں، تو مجھے اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ کے لیے خاص کر لینا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی 1/4 مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو، پس اگر اس سے زیادہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اگر آدھا حصہ مقرر کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا جتنا چاہو، اگر مزید کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اگر 2/3 کر دو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مرضی، مگر اور زیادہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا اگر ساری دعا ہی آپ کے لیے درود کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا تب تو تمہاری تمام پریشانیاں دور اور گناہ ختم کر دیے جائیں، مٹا دیے جائیں گے. اسی لیے ترمذی نے روایت کی اور کہا یہ حدیث حسن ہے. اقوام مسلم اللہ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر معزز و مکرم ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایمان لانے کو اپنے اوپر ایمان لانے کے ساتھ، ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ، ان کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ، اور ان کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے. چنانچہ توحید کی گواہی، شعار اسلام، ٹائٹل ایمان، علامت امان اور اذان کا وہ اساسی جملہ ہے جو مناروں سے روزانہ کئی بار کانوں میں گونجتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. صرف ایک کی گواہی سے ایمان قائم نہیں ہو سکتا، بلکہ ایمان کے لیے دونوں کی ایک ساتھ گواہی دینا ضروری ہے. تو اللہ کی شریعت ہم پر آپ کے حقوق اور آپ کے ہمارے نجات کے انتہائی خواہش مند ہونے کی وجہ سے آپ کی الفت و محبت، عزت و احترام اور آپ کی اتباع سنت کے جذبوں سے ہمارے دلوں کا سرشار ہونا واجب و ضروری ہے. خبردار، آپ پر بکثرت درود و سلام بھیجنا آپ کی محبت کی نشانی، حقوق کا تقاضا، سنتوں کی تاکید اور ان کے رب کی اطاعت ہے. جیسا کہ فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو. لہذا اے اللہ کے بندو، اللہ کے رسول پر بکثرت درود بھیجو. درود سے ہی زبان ہلے اور ہونٹ تر رہیں. اے اللہ کے بندو، یقین اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اجر عظیم اور ثواب دوبالا کیا ہے، اور درود پڑھنے والوں پر اس کا بڑا کرم ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش مزاج اور آپ کے رخ انور پر خوشی نمایاں تھی. تو صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے آج آپ بڑے خوش مزاج اور خوش دکھائی دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، آج میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے بتایا کہ آپ کی امت کے جس شخص نے آپ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے. مزید اس پر اس درود جیسا ایک درود بھی بھیجتا ہے.
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب لوگوں سے زیادہ میرے قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے. اسے ابن حبان نے بیان کیا ہے. سو اللہ کے بندو اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو زندہ رکھو اور اس کے حکم کی تعمیل، آپ کی اتباع سنت، حقوق کی ادائیگی، اللہ کے تقرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، تکریم، محبت، نیکیوں میں اضافے اور گناہوں کے کفارے کے لیے آپ پر درود بھیجو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو. اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کے آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لیے نفع بخش بنائے. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ عظیم و جلیل سے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں. تم بھی اسی سے بخشش طلب، بے شک بلا شبہ وہی غفور الرحیم ہے. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا، ان کو پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا. یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اقوام مسلم صبح و شام نبی مختار پر بکثرت درود بھیجنا نفیس ترین دعا و اذکار اور خوبصورت ترین نورانی حلوں میں سے ہے. سو یہی محبت کرنے والوں کی علامت، شعار اور طرہ امتیاز ہے. اور خصوصاً جمعہ کے دن کیونکہ یہ افضل الایام ہے. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے تمام دنوں سے افضل جمعہ کا دن ہے کیونکہ اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن میں چیخ ہوگی. تم اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود یقیناً مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. ابو داؤد نے اسے روایت کیا. پس جو اللہ سے تعریف، تکریم، تعظیم اور بلند رتبہ چاہتا ہو اور معزز فرشتوں کے تذکرے، درجات اور مقام و مرتبے کی بلندی کا خواستگار ہو اسے تمام ایام، اوقات اور احوال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے اور خصوصاً دوران گفتگو جب آپ کا ذکر خیر ہو. حضرت علی بن حسین اپنے والد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے بلا شبہ وہ بخیل اور کنجوس ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. اے اللہ کے بندو بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایک ایسی نیکی ہے جس کے لیے وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں، جبکہ بعض اوقات یہی درود بھیجنا حتمی اور ضروری ہو جاتا ہے جیسے آپ کا نام زبان سے لیتے یا اذان میں سنتے وقت. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے جب تم مؤذن کی آواز سنو تو جو وہ کہے اس کی مثل کہو پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر میرے لیے اللہ سے وسیلے کا سوال کرو کیونکہ وسیلہ دراصل جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک ہی بندے کو دیا جائے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا. حضرت اے مسلمانوں لہذا جس نے چند مقامات پر نبی مکرم اے اللہ کے بندو چند مقامات پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا حتمی ضروری ہے اور ان میں سے ایک نماز کا آخری تشہد، مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت، دعا کے وقت، غم کے پہنچنے پر، لوگوں کے اجتماع کے وقت، عید کی تکبیروں کے درمیان اور اذان کے جواب کے بعد، علاوہ ازیں تمام معصورہ مقامات و واجبات
واقعات پر اے اللہ کے بندو درود شریف کے کئی الفاظ احادیث میں وارد ہوئے ہیں اور ان سب الفاظ سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے، لہذا درود کے کسی بھی لفظ اور جملے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے غرض پوری ہو جاتی ہے اور وہ سب سیغے پیارے نبی پر درود بھیجنے کے لیے کافی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے بروی انہوں نے کہا ہم سعد بن عبادہ کی مجلس میں تھے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ سے بشیر بن سعد نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ نے ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا سو ہم کیسے آپ پر درود پڑھیں؟ آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی کہ آپ سے نہ پوچھنا ہی بہتر تھا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو اے اللہ محمد اور آل محمد پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل کی، اور محمد اور آل محمد پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے تمام جہانوں میں آل ابراہیم پر برکت نازل کی، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے، جبکہ سلام تو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے تم نے تشہد میں سیکھ لیا ہے۔ اسے مسلم شریف نے روایت کیا۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا پڑھو اے اللہ محمد اور ان کے ازواج و اولاد پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح انہیں آل ابراہیم پر رحمت نازل کی، اور محمد اور ان کی ازواج و اولاد پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل کی، بے شک تو حمید مجید ہے۔ بخاری شریف۔ اے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بے شمار فوائد، ان گنت اثرات و ثمرات، اور اس میں دنیا آخرت کی لاتعداد بھلائیاں ہیں، اور حبیب اپنے محبوب کا جس قدر زیادہ تذکرہ کرتا ہے یا اپنے دل و دماغ میں اس کی خوبیوں اور ایجابی مقاصد کو حاضر رکھتا ہے تو اس سے اسی قدر اس کی آپ سے محبت دوبالا اور شوق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس سے آپ کی اتباع کے لیے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ حبیب کے لیے محبوب کے دیدار سے بڑھ کر کوئی آنکھ کی ٹھنڈک نہیں، اور اس کی خوبی و ذکر کی یاد سے بڑھ کر کوئی دلی سکون نہیں، اور انسان کا اعراض اس کے تذکرے سے جس قدر بڑھتا ہے اسی قدر اس کے دل میں اس کی محبت گھٹ جاتی ہے۔ پھر جان لو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایسی نیکی و عبادت ہے جو آپ کے سامنے لائی جاتی ہے، لہذا بھرپور کوشش کرو کہ وہ آپ کے عین طریقے کی پیروی میں ہو، غلو و خواہش پرستی اور بدعت سے بہت دور رہو، کیونکہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو آپ کے طریقے کے خلاف ہو تو وہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔ تمام سامعین کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ فضیلت الشیخ کی دعا کے ساتھ شریک ہوں اور آمین کہیں۔